बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन एंड वेलकम टू द पल्स। नाजरीन, कहते ये हैं कि इंटरफेथ डायलॉग जो है वो आज के ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम इंटरफेथ डायलॉग की हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो ये अर्ली 20th सेंचुरी में इसको इनिशिएट किया गया, और उससे पहले भी जिस ज़माने में क्रूसेड्स होते थे और बहुत सारी जो जंगें होती थी इन द नेम ऑफ रिलीजन और इन द नेम ऑफ फेथ, उस ज़माने में भी इसको इनिशिएट करने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में डायलॉग स्टार्टेड टेकिंग प्लेस बिटवीन द अब्राहमिक फेथ्स, जिसमें क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और इस्लाम आता है। फिर 60s में इंटरफेथ मूवमेंट जो है उसने एक ज्यादा मोमेंटम पकड़ा और ये थोड़ी तेज हुई। इसी तरह 1965 में द रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू किया जिसमें कि कुछ पॉलिसी चेंजेस थी फ्रॉम द कैथोलिक चर्च टुवर्ड्स द नॉन क्रिश्चियन रिलीजन्स, और इस तरह इंटरफेथ डायलॉग जो है फिर वो टर्की और फिर दीगर जो इस्लामिक ममालिक हैं वो भी इसमें शामिल हुए। 17 सितंबर 2005 को सदर पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने एक हिस्टोरिक एड्रेस किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जूइश अमेरिकन कांग्रेस को, जिसे कि कहा यह गया कि जो जूज और इस्लाम या दीगर जो रिलीजन्स हैं उनको आपस में लाने के लिए ये एक ब्रिज है और इससे बहुत फायदा होगा। इसी की कड़ी आगे मिलाई जाती है और फिर अब इस वक्त न्यूयॉर्क में इंटरफेथ डायलॉग हो रहा है जिसमें लीडर्स फ्रॉम 66 नेशंस आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। इसको इनिशिएट किया है कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क्स हिज एक्सेलेंसी सऊदी किंग अब्दुल्ला, और इसमें इजरायली जो प्रेसिडेंट हैं शिमोन पेरेस वो भी शामिल हो रहे हैं। उनकी और किंग अब्दुल्ला की कल एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात भी हुई है। कल आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने वहां पर अपना एड्रेस किया और उन्होंने 2-3 चीज़ों पर बड़ी वाज़े जो है वो फोकस किया। एक तो उन्होंने कहा कि डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशंस एंड फेथ इज द नीड ऑफ द आवर, और ख़ास तौर पर मेनेस ऑफ टेररिज्म और वायलेंस इज एन एक्ट ऑफ डिप्रेशन, जिसे ख़त्म करने के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि तमाम दुनिया के ममालिक और ख़ास तौर पे तमाम दुनिया के रिलीजन्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और इस्लाम जो कि एक ऐसा रिलीजन है तमाम बाकी रिलीजन्स के साथ जो पीस और साथ साथ टॉलरेंस का जो है वो मैसेज देता है। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो लास्ट उनका होली सर्मन था उसमें भी उन्होंने ये कहा कि कोई कलर, क्रीड या एथनिक डिवीजन के बगैर तुम सब एक हो और तुम सब इब्राहिम की औलाद हो, और इसी पर चलना जो है तुम्हारे लिए सक्सेस स्टोरी बनेगा। इस पे प्रेसिडेंट जरदारी ने कुछ और भी पॉइंट्स उठाए, ये कितने इंपॉर्टेंट है इंटरफेथ डायलॉग और क्या इससे उन लोगों पे कुछ असर पड़ेगा जो आप देखते हैं आए दिन मदारिस में, मसाजिद में, दीगर ऐसी जगहों पे कहीं खेल हो रहा है, कहीं खुशी मनाई जा रही है तो हम सुनते हैं कि सुसाइड ब्लास्ट हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग जान से चले गए, इतने लोग जख्मी हो गए। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब बंद होगा, इस पे हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपका तारुफ कराऊंगी, 3 बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों अपने अपने रिलीजन में एक ऊंचा मुकाम रखते हैं, उसको समझते हैं और यकीनन अपने रिलीजन की रोशनी में वो ये बताएंगे कि इन तमाम चीजों का खात्मा, इस टेररिज्म का खात्मा आखिर इस दुनिया से कब होगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक वक्त था कि जब कहा जाता है कि हजरत बिलाल की जो आज़ान है वो गूंजती थी तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे और दूर दराज से लोग जो है वो चले आते थे नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए, और इतनी मिठास थी उनकी आवाज़ में कि वो लोग शायद जो इस्लाम के दायरे में नहीं थे वो भी रुक कर उनकी आवाज़ की मिठास को सुनने के लिए इंतज़ार करते थे। एक वो भी वक्त था जब मसाजिद को इस्तेमाल किया जाता था, मदारिस को इस्तेमाल किया जाता था, दूसरे जो हमारे यहाँ चर्चेज हैं और दीगर जो हमारे यहाँ जो हिंदू कल्चरल सोसाइटीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता था प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के साथ साथ टॉलरेंस और दूसरे लोगों की इज्जत और दूसरे लोगों के मजहब को
ایبزارب کرنا اور ان کو اپنے اندر ان کے لیے گنجائش پیدا کرنا اور ان کو سمجھنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور آج ہم سیٹلائٹ اور مارس اور نہ جانے پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز کے دور میں پہنچ گئے ہیں, اتنا ہی انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں چاہوں گی, کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو اگر پاکستان کی عوام کی پارٹیسپیشن ہو تو اور بھی اچھا لگے گا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900-666-66 پہ. تمام ٹائم ٹیلی فون کالز کھلی رہیں گی. آئیے آپ سے تعارف کراتی ہوں. 3 گیسٹ ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر اسکالر ہیں, چیئرمین ہیں سینٹرل رویت ہلال کمیٹی کے, اور ان کے پاس دیگر بہت سارے اور بھی عہدے ہیں. پرنسپل اینڈ مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں دارالعلوم نعیمیہ کے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. مفتی صاحب آپ کا. پنڈت شام لال صاحب, آپ ہندو پنچایت کے ہیڈ بھی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے بھی تشریف لانے کا. اور آپ کو نمستے کروں گی, سلام بھی کروں گی, بہت شکریہ تشریف لانے کا. پادری نوید ملک صاحب, بیپٹسٹ چرچ کراچی سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ, اٹس این آنر اینڈ پلیزر ٹو سی یو جی. مفتی صاحب, کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب سے تو دور ہوتے ہی جا رہے ہیں لیکن انسانیت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں چاہوں گا کہ پہلے جس ڈائلاگ کو آپ نے ایک بحث کا موضوع بنایا ہے جی, اس پر میں ایک کمپریہنسو بات کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. یہ ڈائلاگ کنگ عبداللہ نے پہلے سعودی عرب میں شروع کیا, پھر میڈرڈ اسپین میں لے گئے جی, اور اب نیو یارک میں ہوا. جب انہوں نے آغاز کیا تو اس میں پاکستان اور اس خطے سے بہت سے لوگوں کو بلایا, لیکن ایک بہت بڑی اکثریت اہل سنت و جماعت کے کسی ایک نمائندے کو اس میں نہیں بلایا. اور اس کے ایک پارٹیسپینٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. تو جب اگر اسلامک اسکولز آف تھاٹ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ ایک بہت بڑے طبقے کو کم از کم اس خطے میں, ہندوستان میں, پاکستان میں اور ملحق علاقوں میں جہاں غالب اکثریت ہے, اس کو آپ ٹوٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں. علماء حضرات کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ کسی اہل سنت کے کسی سینئر علماء کو, کسی کو ایک کو بھی نہیں بلایا, ایک کو بھی نہیں بلایا. باقی لوگوں کو کیا بلایا گیا؟ باقی لوگوں کو بلایا. پھر جب ریپیٹ کیا میڈرڈ میں, پھر بھی نہیں بلایا. اب وہاں جو نیو یارک میں ہو رہا ہے, پھر بھی نہیں بلایا. لیکن سر آپ کے صدر جو گئے ہوئے ملک کی ریپرزنٹیشن, اس کا جواب دیتا ہوں, وہ الگ مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہاں سربراہان مملکت ہیں جی. میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کرنا ہے تو جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو آپ ایک ٹیبل پہ بٹھائیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید, آپ نے کچھ ہسٹری بیان کی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی جی, لیکن سب سے پہلے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ قل یا اہل الکتاب, کہ اے اہل کتاب تم ایک ایسے ایجنڈے کی طرف آؤ, کامن پوائنٹ, ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, تو اس پہ آ کر ہم اکٹھے ہوں اور بات کریں. اور چنانچہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے حضور کے ارشاد کا حوالہ دیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم سب ابراہیم کی اولاد میں سے ہو, بلکہ فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. تو پوری انسانیت کے جد اعلیٰ اور اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر انٹرفیتھ ڈائیلاگ کرنا ہے اور اس کو مفید بنانا ہے
اور اس کو تمام مذاہب کے ماننے والوں پر مؤثر بنانا ہے تو بجائے اس کے کہ حکمران آ کر بیٹھ جائیں اور وہ اس پر تقریریں کریں یا کوئی ایجنڈا ایشو کریں تو عوام کی سطح پر اس پر اعتماد قائم نہیں ہوتا. نہیں لیکن مفتی صاحب ایک میں گزارش آپ سے یہاں کرنا چاہوں گی, یہ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ انیشیٹ کیا گیا ہے کنگ عبداللہ کی طرف سے, یہ کیا گیا ہے تمام ممالک کے سربراہوں کے لیے تاکہ وہ, کیونکہ پورے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ آ کر ایک پالیسی ڈیوائز کرتے ہیں اور یقیناً پھر وہ آ کے آپ سے میٹنگ بھی کریں گے. پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے جو اپیل جاتی ہے اس میں کتنی اپیل ہوتی ہے, لیکن اگر مذہبی لیڈرز جوائنٹلی کوئی اپیل کریں اور کسی کامن ایجنڈے پر کھڑے ہو کر بات کریں تو ان کی بات کمپریہنسو ہوگی, کیونکہ جہاں وہ ٹیررزم کے خلاف بات کریں گے, جہاں وہ نان ٹالرنس پر بات کریں گے تو وہ انڈیویجول ٹیررزم, وہ گروپ ٹیررزم اور وہ اسٹیٹ ٹیررزم کو بھی کنڈیم کریں گے, اور جہاں نان ٹالرنس کی بات کریں گے. لیکن پھر تو بائسڈ ہو جائیں گے نا مفتی صاحب, معذرت کے ساتھ. آپ میری بات تو کرنے دیں نا. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, میں خالی میں بالکل سمجھ گئی ہوں. پوائنٹ صرف میرا یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ ڈفرنٹ اسکالرز ہیں جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس رکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکمران بیٹھیں گے تو وہ ان کی جو بیسک کاز ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, تو بیسک کاز کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا کہ انجسٹس. اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ اب دنیا سے انجسٹس ختم ہونا چاہیے, دنیا سے ظلم ختم ہونا چاہیے. جو چیزیں ریئیکشن پیدا کرتی ہیں یا کہیں مایوسی پیدا کرتی ہیں, کہیں ریٹیلیشن اور انتقام کا جذبہ پیدا کرتی ہیں, ان سب کی جڑ جو ہے وہ انجسٹس ہے. تو سب مذاہب کے ماننے والے مل کر آواز بلند کریں اور ان حکومتوں کے خلاف بھی کریں کہ جن کے تحت انجسٹس ہو رہا ہے. لیکن ان حکومتوں سے تو ہم انٹرفیتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف وہ تو خود آپس میں کر رہے ہیں, تو آپس میں ہی کریں گے نا, تو ممالک آپس میں ہی کریں گے نا. جب تک ممالک آپس میں بات چیت نہیں کریں گے, یا تو پھر ایسا کرنا چاہیے تھا کنگ عبداللہ صاحب کو یہ OIC کے پلیٹ فارم پہ کرتے. بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں صرف مسلم ممالک ایک طرف ہو جاتے اور ویسٹ ایک طرف ہو جاتا. یہ آپ نے میری بات کو پھر غلط سمجھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم کو الگ کرو, نان مسلم کو الگ کرو. میں کہتا ہوں کہ مسلم کو بھی بلاؤ, کرسچین لیڈر کو بھی بلاؤ, جوڈائزم کا جو جیو لیڈر ہے بلاؤ, جیسے ہندو مت کا ہے بلاؤ, لیکن ان تمام مذاہب کے لیڈر, ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں, ان تمام مذاہب کے لیڈر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر انسانیت کی فلاح کے ایک ایجنڈے پر بات کریں جس کی اپیل ہو. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. میں آج آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے ابھی اپیل کر دیجئے. میں دیکھتی ہوں کتنے اہل فکر کے طبقہ جو اسکول آف تھاٹس صرف پاکستان میں ہی اسلام کے نام پہ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. نہیں ہوں گے, کسی نہ کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, کسی نہ کسی کا اپنا وہ ہوگا. کوئی کہے گا میں صحیح ہوں, کوئی کہے گا میں صحیح ہوں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کی ہیڈ کے لیے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہی اس چیز کو ہینڈل کرے. جو مذاہب کی ویلیوز جو کامن ہیں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اس سے کوئی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرے گا, کوئی اپنے آپ کو اس سے لا تعلق نہیں کرے گا. یہ اپنے مذہبی تفصیلات جزیات کی بات تو نہیں ہوگی نا, یہ ہوگا کہ جن مذاہب کے ماننے والے بیٹھے کھڑے ہیں ان کے درمیان انسانیت کی بقا کے لیے, جیو اور جینے دو کے لیے جو کامن ایجنڈا ہے اس پر سب مذہب کے لوگ کھڑے ہو کر بات کریں اور اہل مذہب کریں, تاکہ آپ پکڑ سکیں کہ جی آپ نے اس پلیٹ فارم سے یہ بات کی تھی, اس کے برعکس آپ کیوں جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی کہ بھئی سربراہان مملکت بیٹھ کر ایک ایجنڈا جاری کریں, تو وہ تو آلریڈی آپ پرویز مشرف صاحب کی کتنی تقریریں سن چکے ہیں ٹالرنس پر, اور سب کی سن چکے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب گورنمنٹ سے ہٹ کر اب نان گورنمنٹل لیول پر مذہب کے رہنما جن کی جہاں جہاں اپیل ہے اور جس لیول تک اپیل ہے وہ کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف بھی بات کریں, ٹیررزم کے خلاف بھی بات کریں. وہ تو آپ کنگ کی بلاوے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ خود کیوں نہیں انیشیٹ کرتے؟
آپ لوگ خود ایک کانفرنس بلا لیں پاکستان میں, ماشاءاللہ اتنے سینئر اسکالرز ہیں, آپ کے کہنے پہ کون نہیں آئے گا. ہم نے پاکستان میں بھی کانفرنس بلائی تھی, ہم نے باہر بھی ایک جو کامن ڈکلیریشن جاری کیا تھا ناروے میں, اور جب بھی ہم جاتے ہیں ہم تمام مذاہب کے لوگوں سے ڈائلاگ کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں. ابھی آرچ بشپ آف کنٹربری کے جو نمائندے آئے تھے یہاں پر ٹرینٹی چرچ ہے, ان سے بھی ہم نے بیٹھ کے مکالمہ کی, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے. آپ کیسے دیکھیں گے پنڈت شام لال صاحب یہ جو انیسیشن انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر نہ صرف ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے بلکہ ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے, ایک دوسرے سے اس کے حقوق لیے جا رہے ہیں, اور پھر سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی مذہب میں ہم نے بہت سارے فرقے بھی بنا لیے ہیں, اور کوئی کہتا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے میرا مذہب ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کے لیے کیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ واپس وہی دور آئے جس میں ہم ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی عزت اور ٹالرنس کی طرف جائیں؟ نمسکار. میرے خیال میں جو یہ مختلف مذہب کے کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہیں ہونی چاہیے, اور آگے بھی ان کو ایک پلیٹ فارم پہ مختلف ٹائموں پہ لے کر آنا چاہیے, کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے بہت پریشانی کا عالم ہے. اور پاکستان میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, یہاں ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے سب پریشان ہیں. واحد حل یہی ہے کہ جس سے مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ مذہبی لیڈرز, پیش امام, پنڈت لوگ, فادرز مختلف ٹائموں پہ ان لوگوں کو سرپرستی میں اپنے ملک کے گورنمنٹ کے سرپرستی میں ان کو ٹاسک دیا جائے کہ آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں, سوچوں کو اکٹھا کریں, اور یہی واحد حل ہے جو میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ کم کرے گا دہشت گردی کو. آپ نوید ملک صاحب, یو آر پادری آف دا بیپٹسٹ چرچ ان کراچی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی ریلیجن اینڈ پالیٹکس ٹوگیدر؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں پروردگار کا ممنون ہوں جس نے بزنس پلس پر مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ اپنی قوم کے ساتھ یعنی پاکستانی قوم کے ساتھ بات کر سکوں. جہاں تک دین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا ڈائلاگ کرنے والا رب العالمین بذات خود ہے, کیونکہ جب میں تورات شریف اور زبور شریف اور صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس پڑھتا ہوں, انسان گناہگار ہے اور رب پاک ہے, اور ایک صحیفہ میں لکھا ہے رب کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. گناہگار انسان کو رب پیار کرتا ہے, اور اب گناہگار کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے رب نے خود ڈائلاگ کیا, اور اس نے حضور المسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے عوضی و کفارہ ہوں, اور ان کے وسیلہ سے گناہگار انسان کا رب سے ملاپ ہو سکے. یہ تمام مذاہب کے لیے, نسل آدم کے لیے یہ پروردگار کی محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاست کی بات ہے وہ منفرد ہے, مذہب کی بات میرے نزدیک ذرا مختلف ہے, اس لیے کہ جہاں تک سیاست کی بات ہے, جس طرح سے آپ پہلے فرما رہی تھیں اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا, جناب صدر پاکستان جب ابھی اسٹیٹس میں گئے ہیں تاکہ سربراہان مملکت کے ساتھ مل کر وہ اس اہم ایشو پر کہ کس طرح سے ہم باہم مل کر رہیں گفت و شنید کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیول پر صدر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. میں مفتی صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو جہاں تک آصف صاحب کی بات ہے یعنی زرداری صاحب کی, وہ ایک بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے. دیکھیے وہ گلی کوچوں میں تو نہیں جا سکتے, نہ وہ میرے گرجے میں آ سکتے ہیں, نہ عام گلیوں کی مسجد میں آ سکتے ہیں, وہ تو عظیم شخصیت ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پاکستان واپس لوٹتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہ جو پاکستان میں ادیان ہیں ان کے یعنی رہنماؤں کو, جو نان کنٹروورشل لیڈرز ہیں, ان کو یکجا کریں, ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور بات کریں. اور جس طرح سے آپ پہلے فرما رہی تھیں, تو پھر کنٹروورشل لیڈرز ناراض ہو جائیں گے نا. I think he'll have to call all of them. میرے خیال میں اگر ایسے ہوں جو تمام, مثلا فار ایگزامپل مسیحی قوم میں کوئی شخص ہے جس کو تمام مسیحی لوگ پیار کرتے ہیں, اسلام میں بھی کئی ایسے ہیں جن کو پورا عالم اسلام
فرقہ وارانہ باتیں چھوڑ کر پیار کرتا ہے، اور یعنی وہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ صرف اسلام کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے ہندو دھرم میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر بیٹھیں تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اکوپ ہوں گے. سیکنڈلی ویئر ایور وی آر سرونگ either in the mosque or in the church, جہاں کہیں بھی ہوں, or in the temple, جہاں کہیں بھی ہم ہیں, پھر ہم اپنی عوام کو, اپنی پبلک کو فیڈ کریں کہ نہ ہندو کافر ہے, نہ کرسچن کافر ہے, نہ مسلمان کافر ہے. Through your teachings and preachings. Yes, of course. ایک لائیو کالر ہیں جی عبد الرحمان صاحب, کراچی سے ہم سے بات کریں گے. جی عبد الرحمان صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو کنگ عبداللہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں, انہوں نے اتنا پیارا انیشیٹو لیا, اور مس جیسمین میں آپ کا بڑا مداح ہوں, آپ نے اس کو بڑھایا ہے. آپ کو چاہیے تھا, انہوں نے کنگ عبداللہ نے ایکچولی دنیا بھر سے اہل لوگوں کو بلایا, نہ اہل لوگوں کو نہیں بلایا. نمبر 2, بین المذاہب کانفرنس پاکستان میں کرنے کے لیے منیب صاحب کو کس نے روکا ہوا ہے؟ بجائے اس کا کہ کسی آپ اچھے اسلامک اسکالر کو بلواتے جو ان سے گفتگو کرتے. عبد الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک بات آپ کو یہ کہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے بہت ہی سینئر اسکالر ہیں اور بہت عزت اور احترام کے قابل ہیں, اور پبلک کالز لینے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ ٹالرنس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس ہی نہیں شو کریں گے تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ اور جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کی بات اور ان کا احترام, اور خاص طور پر میرے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے گیسٹ کا احترام میرے پہ اور آپ پر, میرے ویورز ہیں آپ کی وجہ سے میرا پروگرام چلتا ہے, میں آپ کی بہت قدر اور عزت کرتی ہوں, ان کا احترام آپ پر لازم ہے. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کچھ کالز لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اس چیز کو پاکستان کے لیول پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح بڑھایا جائے اور ہم لوگ اس میں کیسے ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان میں جو ٹیررزم کا ایشو ہے, اس کی وجہ سے عوام بہت مایوس اور بہت پریشان ہے کہ کیا یہ کبھی ختم بھی ہو پائے گا یا نہیں. ایک تو میرے بھائی نے جو بات کہی جی کہ نہ کوئی کرسچن کافر ہوگا, نہ کوئی ہندو کافر ہوگا, نہ مسلمان کو کوئی کچھ کہے گا. انٹرفیتھ ڈائلاگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم مذاہب کی نفی کر دیں. ٹھیک, اگر مذاہب کی نفی کر سکیں تو پھر تو ایک ہی مذہب قائم ہو جائے اور باقی کچھ بھی نہ رہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کی اینٹیٹی, سب کے تشخص, سب اپنے عقائد کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے کامن جو ایجنڈا ہے انسانیت کی فلاح کا, ہم اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر اور ایک آواز ہوتے ہیں. اس کی تائید کرتے ہیں کہ ملک کو اور انسانیت کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہیے, انسانیت کو تشدد سے پاک کرنا چاہیے, اپنی بات کو لاجک سے, دلیل سے بیان کرنا چاہیے, پہنچانا چاہیے, تاکہ جو سننے والا ہے, جو پڑھنے والا ہے, وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ کس کی بات میں اپیل ہے, دلیل ہے, ایکسیپٹیبل ہے. طاقت کے بل پر جو اپنی بات کو منوانے کا کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ علی احسانہ, پاکستان کی حد تک جو پورا ٹریک ریکارڈ ہے, ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے, انڈیا میں تو سیکٹرین وائلنس یعنی ہندو مسلم یا اور مذاہب کے ساتھ وائلنس بہت بڑے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی بڑا وائلنس کبھی نہیں ہوا. نہ ہندوؤں کے خلاف ہوا, نہ عیسائیت کے خلاف, مسیحیت کے خلاف ہوا. اگر اکا دکا کوئی واقعات ہوئے تو مسلمانوں نے بڑھ کر اس کو کنڈیم بھی کیا, مذمت بھی کیا, اور ہم سمجھتے ہیں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری اس کی ہے, اسی طرح سے جو بھی نان مسلم سٹیزن ہیں ان کی بھی جان و مال اور آبرو کی تحفظ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے حکومت وقت پر, اور خود مسلمانوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں دوسروں کو تحفظ فراہم کریں. اور پاکستان کا میں پھر کہوں گا کہ ٹریک
ٹریک ریکارڈ اپنے پڑوسی ملک کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور کم از کم یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ شعبہ ہے، اس پہ ہم بے شک فخر کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور شعبہ جو ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چلے وہاں ہندو مسلمان فساد ہے، یہاں تو مسلمان فساد ہے۔ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، بم پھٹ جائے گا۔ وہاں جرگا بیٹھتا ہے فاٹا کے علاقے میں بات چیت کرنے کے لیے، ایک سوئسائڈ بومبر جاتا ہے 32 لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جو مینس ہے نا، اس کو اور یہ دوسرا، میں ایک ابھی یہاں پہ تو ایک میں بریک لینا چاہتی ہوں، لیکن بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے چرچز، ہمارے مدارس اور ہمارے ٹیمپلز کیا کر رہے ہیں، کیا وہ پریچنگز جو کہ اسلام کی ٹرو پریچنگز ہیں، یا ہندوازم کی یا کرسچینٹی کی وہ ٹرو پریچنگز ہیں، یا ان پریچنگز میں بھی کہیں نہ کہیں پالیٹکس کا ایک ذرا برابر حصہ شامل ہو جاتا ہے، اور جس سے میرے خیال سے فردر انتشار پھیلتا ہے۔ اس ہیٹ کلچر کو ختم کرنے کے لیے ان پلیٹ فارمز کو کس طرح اور کب استعمال کیا جائے گا؟ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت نیو یارک میں ہونے والے انٹرفیتھ ڈائیلاگ پر اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ صدر زرداری کی سپیچ میں ایک پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا، جہاں انہوں نے کہا کہ وی ہیئر ہیٹ سپیچز اکراس کنٹریز اینڈ ریجنز ان وچ اسلام ایز اے ریلیجن از اٹیکڈ. Hate speech against Islam also leads to injustices against Muslims. The imaginary fear of our religion has created a new form of discrimination and is giving rise to new tensions. اسی سے میں ایک سورت کی آیت نمبر 13 پڑھوں گی، سورت الحجرات ہے، جس میں کہا گیا ہے Mankind, lo, we have created you male and female and have made you nations and tribes that ye may know one another. Lo, the noblest of you in the sight of Allah is the best in conduct. Lo, Allah is the knower and aware. میرے خیال سے یہاں رب العالمین نے بڑی واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون جو ہے نوبل ہوگا اور وہ بہتر جاننے والا اور ڈیسیجن لینے والا ہے۔ جی ایک پبلک کالر لے لیں گے، پہلے ان سے بات کریں گے، لاہور سے ہمیں کال کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ ریلیجس ٹالرنس کے حوالے سے پاکستان میں جس کا مطلب اسلام سب سے زیادہ لمبردار ہے، جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جس نے مطلب جنگ میں کافر کو جس نے کلمہ پڑھا تھا قتل کر دیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے صحابی پر، بے شک، کہ کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مطلب یہ جو ہم دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ ہم اس رسول اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود بھی کوئی گنجائش رہتی ہے کہ جو بندہ آپ کو مسلمان کہے، جیسا کہ 74 میں ایک مطلب مذہبی فرقے کے خلاف ہوا، تو اس کا اگر مفتی صاحب جواب دیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا بھائی۔ جی محمد احمد۔ بہت شکریہ محمد احمد صاحب۔ جی مفتی صاحب، انہوں نے بڑا ایک اچھا خوبصورت اگزامپل دیا، اور یہ بڑا واضح اگزامپل ہے، بلکہ وہ صحابہ اکرام پہ بڑے ناراض بھی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک جہاد کا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمان اور کافروں میں جہاد ہو رہا تھا، تو ایک صحابی پر اس نے حملہ کیا اور پھر اس صحابی اس پر غالب آ گیا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو صحابی سے آپ نے پوچھا کہ بھئی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کی سند لے کر اللہ کی عدالت میں قیامت میں آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں
शरीयत का हुक्म ये है कि ज़ाहिर हाल पर फैसला करना है, नीयत का और बातिन का फैसला अल्लाह ताला की अदालत में होगा। और बेशक इसका हक भी उसके पास हुजूर ने है। फरमाया कि मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना व अकल ज़बीहतना। लेकिन मुफ्ती साहब आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर जो फतवे लगा दिए जाते हैं और जो इस तरह की कुफर की बातें की जाती हैं कि इसको सर कलम कर दो, इसको ये कर दो, नहीं, ये बात तो नहीं है। कुरान ने भी कहा है, फर्ज करें कि भाई अगर अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान, उसकी हुजूर की रिसालत पर ईमान, कुरान पर ईमान, क़यामत पर ईमान लाना इस्लाम है, तो अगर कोई इनमें से किसी का इनकार करता है तो उसको काफिर कहेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक इंडिविजुअल को इख्तियार है कि उसे कत्ल कर दे या उस पर कोई फतवा जारी कर दे बगैर ये जांच नहीं। पड़ताल फतवा ये कि कुफर को कुफर कहेंगे, ये कुरान ने माना नहीं किया। नहीं, कुफर को कुफर को कहेंगे, लेकिन ये तो नहीं ना कि आप किसी को कहें नहीं इसको फांसी लगा दो। ये इंडिविजुअल को इस्लाम ने इस बात की कोई इजाजत नहीं दी जो लोग अपने हाथ से फैसला करते हैं। इन्होंने जो 74 की बात की है तो वो पूरी पार्लियामेंट ने कॉन्सेंसस के साथ 7वीं तरमीम में जो खत्म नबूवत का इनकार करते हैं उनको काफिर करार दिया था। जनरल हक के जमाने की बात है। नहीं, भुट्टो के जमाने की बात है। तो ये भी कुरान की तौसीक है कि जो दीन की बुनियादी इस्लाम की जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, उनको मानता है तो मुस्लिम है, नहीं मानता तो नहीं मुस्लिम। लेकिन उसमें कोई नहीं था कि पकड़ के मार डालो, ये तो नहीं कहा ना। अच्छा, खाली उनके ऊपर ये शरीयत का हुक्म है। एक और कॉलर ले लेते हैं जी। आमना हमारे साथ बात करेंगे कराची से। जी बिल्कुल, मैं ये कॉलर ले लेती हूँ, फिर देन विल कम टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सब मुस्लिम्स हैं और हमारा सबका फेथ ये है कि वी बिलीव इन वन गॉड एंड वी बिलीव इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वी बिलीव इन वन कुरान, वी फेस टूवर्ड्स वन काबा। तो फिर ये हमारे में आपस में ये झगड़े क्यों हैं? अभी हज में देखे सब एक ही काबा का तवाफ कर रहे हैं ना, बेशक, और सब कुछ एक ही हो रहा है, तो फिर बाद में हमारे में ये झगड़े क्यों हो जाते हैं? एंड सेकेंडली, एज अ चाइल्ड एवरी मुस्लिम नोज कि सुसाइड बॉम्बिंग इज नॉट राइट। तो ये हमारे मुल्क में क्यों सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है? उलमा लोग क्यों इस बात को डेली बेसिस पे नहीं बताते? थैंक यू आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आऊंगी जी। मेरे ख्याल में जो सिस्टर ने अभी फोन कॉल किया उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि अगर माजी रफ्ता में इस पर काम नहीं हुआ तो मे बी दिस इज द राइट प्लेस टू स्टार्ट फॉर फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और मैं समझता हूं कि अभी अगर माजी में इस पर काम नहीं हुआ तो अभी इस पर काम करने की जरूरत है कि किस तरह से हम बेहतरी की तरफ रागिब हो सकते हैं। पहली मर्तबा मैं आपसे बात कर रहा था तो आदाब गुफ्तगू के तहत मैं बीच में रोड़ा नहीं अटकाया और मैं बात कर रहा था और बात कट गई। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जब अदियान की बात हो रही है तो ये जो स्टेज है ये मजहब की बातों के ताल्लुक से नहीं है। अगर मैं मजहब के एतबार से बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हुजूरुल मसीह हैं जिन्होंने सलीब पर अपनी जान देकर न सिर्फ गुनहगार इंसान का रब से मिलाप करवाया बल्कि इंसानों का इंसानों से भी, काले का गोरे से, मुख्तलिफ अदियान के लोगों का एक दूसरे से भी। तो सिर्फ यही एक वसीला है एक दूसरे को मिलाने के लिए। लेकिन जहां तक मैं यहां पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ किस तरह हम मिलकर रह सकते हैं। जो साहब ने पहले फोन किया वो एक मजहबी बात थी और बेहतर है वो अपने पेशे इमाम से बात करें इस मजहब के एतबार से। ये जो सवाल उन्होंने किया था, यहां पर बात सिर्फ ये हो रही है कि हम मिलकर किस तरह से रहें। दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर जानी जाती है, तो हम मुख्तलिफ अदियान के लोग, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हम मजहबी रहनुमाहान सरजमीन पाकिस्तान में, एटलीस्ट मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूं, और जब मैं सरजमीन पाकिस्तान पर और इसकी धरती के सीने पर पड़ने वाले लोग हम मिलकर बैठेंगे और हम अपने मसाजिद के मिनरत से और गिरजा घरों से ये सदा देंगे कि जो अदियान की बातें हैं, अकायद की बातें हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम इंसान तो हैं। तो इंसान समझते हुए हमें एक दूसरे को गले लगाने की जरूरत है और यही एक अहम तरीन बात है जो मैं समझता हूं। आपसे मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगी। ये बताइएगा कि ये जो वेस्टर्न ममालिक में एक इस्लामिक
फोबिया नाउजुबिल्ला जो हो गया है और जो इस्लाम के हवाले से एक प्रोपेगेंडा एक तो किया जा रहा है, कुछ तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो एक पेड प्रोपेगेंडा है और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और कुछ अजाइम हैं, और कुछ ऐसे लगता है कि जानबूझ के लोगों के दिलों में ये डर खौफ डाला जा रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता इस्लाम कोई इनटॉलरेंट और टेररिज्म फैलाने वाला मजहब है। ये क्या वजूहात हैं इसकी, क्या रीजंस क्या हो सकती हैं विच कैन लीड टू, और ऑब्वियसली इट इज हैपनिंग नाउ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। आप देखें जब आप बाहर के ममालिक में जाते हैं तो जिस तरह मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है या जिस तरह उनकी इंटेरोगेशन होती है या उनके जो नाम डाले गए हैं लिस्ट पर, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है या किसी का नाम अली है या किसी का नाम उसामा है तो वो फौरन उसको अलग कर लेते हैं और उसकी स्पेशल उसको रेड टैग देके उसकी 3 घंटे इंटेरोगेशन की जाती है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें हैं ऑन अ ह्यूमन लेवल, और इससे इंसान को शर्मिंदगी होती है। ये क्यों है? मगरब में जो कुछ जैसे आप फरमा रही थी, जो ये बातें हो रही हैं, मैं इसकी भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कलीसिया का रहनुमा होने की हैसियत से मजम्मत करता हूं। इट शुड नॉट हैपन। जहां तक मैं समझता हूं कि ये मजहबी जो रहनुमाहाने कलीसा है, खा वो वेस्ट में भी हैं, कतई इस तौर पर दस्त नहीं देंगे कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात, एक दूसरे में जो तफरीक की बात है वो रखें। मजहबी रहनुमाओं का ये कतन कोई हिस्सा नहीं है। ये ज्यादातर हिस्सा उन सियासी लोगों का है जिनका इसमें अहम तरीन किरदार है, और मजहबी रहनुमा हम आहंगी का दर्स देते हैं, क्योंकि मसीह इब्न मरियम ने यह कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानीद मोहब्बत रखो, और हमारे दिल में अहले इस्लाम और हिंदू धर्म और दीगर अदियान जो पाकिस्तान में है उनके लिए बहुत अहम जगह है। शायद 90 की दहाई में मुल्तान में एक एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान से कई हमारे मुसलमान आलम, PIB कॉलोनी से एक वारसी साहब थे, वो भी वहां पर तशरीफ ले गए। हमने मिलकर 3 रोजा एक कॉन्फ्रेंस की और चाहा कि मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन मिलकर रहें। मैंने बजाते खुद कई ऐसी कुतुब लिखी हैं ताकि मेरे मुसलमान दोस्तों के ज़हन में जो मसीही दीन के बारे में बातें हैं, बड़े अच्छे अंदाज से वो किसी तरह से गलतफहमियां दूर हो सकें। हाल ही में 23 को हम एक मॉस्क में, एक मस्जिद में, एक हिंदू भाई कन्हैयालाल साहब और जाती तौर पर मैं और 2 और मुसलमान उलमा, हम मिलकर बैठ रहे हैं, और मेन मकसद क्या है कि हम किस तरह एक दूसरे को कबूल करें। और मैं समझता हूं सबसे पहले हमें अपने दिलों को खोलने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। रही बात कौन यानी जब मुसलमानों को यानी एक फोबिया का नाम आपने दिया है, यानी जिसने दिया है उन्होंने दिया जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो आजकल एक नया तमाशा शुरू किया हुआ है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। लफ्ज इस्लाम के माना ही अमन और सुकून के हैं, तो मैं समझता हूं ऐसा होना नहीं चाहिए। जो ये बात करते हैं उनको जरा अदियान के बारे में जानने की जरूरत है कि हम किस तरह मिलकर रहें। आलमी तौर पर मैं समझता हूं कि अदियान अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब अदियान के जो सरबराहान हैं वो मिलकर बैठेंगे तो मैं समझता हूं इस तरह आप समझते हैं, ये सवाल मैं आप तीनों से करूंगी, आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसी शख्सियात, इतनी पावरफुल शख्सियात दुनिया में जो बहुत पूरी मूवमेंट एक रिलीजन के, या उनको हम कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क्स कहते हैं, जैसे किंग अब्दुल्ला हो गए, उसके साथ साथ अगर आप वेटिकन को देख लें तो पोप हो गए वहां कर, और फिर उसके अलावा हम यहाँ पर चले जाएं तो उनकी बात मैं करूंगी। जी, एक पब्लिक कॉलर, अच्छा एक पब्लिक कॉल ले लेते हैं। इन सारे रिलीजन्स हेड्स को अगर हम मिलाएं तो क्या हम वो पॉपुलर वॉइस जो है वो आवाम तक मुंतकिल कर सकते हैं? नहीं, बट वील टॉक अबाउट दिस आफ्टर अ कॉल। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जनाब एक छोटी सी अर्ज करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम है पास्टर शब्बीर अख्तर। अच्छा जी। तो मैं नवीद मलिक साहब से बहुत मुतफिक हूँ और मैं भी खिदमत कर रहा हूँ, और हम कभी भी किसी को नफरत की निगाह से नहीं देखते, ना ही हम नफरत का पैगाम देते हैं माशाल्लाह, बल्कि हम एक दूसरे को हम आहंगी के साथ रहते हैं। और मैं एक हीलिंग पावर आदमी हूँ, डिफेंस व्यू में मैं रहता हूँ,
اور میرے پاس مسلم بھی آتے ہیں, کرسچن بھی آتے ہیں, لیکن میں آپ چھوٹی سی ایک بات ضرور کہوں گا کہ جیسے نوید ملک صاحب بتا رہے ہیں, تو ویسے ہی ایک پروگرام ہوا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کیا تھا ARY پہ, تو انہوں نے ذاکر نائک سے کیا تھا, تو کہنے لگے کہ یہ اپنا پھر پولس رسول کہاں سے آ گئے, تو اس سے ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے. سوری, کون کہاں سے آ گئے؟ یہ پولس رسول ہمارے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہ یہ ذاکر نائک سے پروگرام ہو رہا تھا, کافی پرانا ARY پہ تھا, مجھے یاد آ گیا. ٹھیک, ہاں جی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے کہ ہمارے رسول کے بارے میں, ہمارے نبی کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے, ہم ہندو کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں, ہم حضور پاک کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں, تو ہمارے جتنے بھی ہیں ان کا کیوں نہیں احترام کیا جاتا؟ پاسٹر شبیر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. یہ انہوں نے حوالہ کس کا دیا؟ شاہد مسعود صاحب نے کیا پوچھا تھا؟ انجیل مقدس میں ایک بہت ہی عظیم ہستی ہیں, حضرت پولس کا نام انہوں نے لیا ہے. وہ جوڈیزم سے مسیحیت میں کنورٹ ہوئے تھے, ان کی بات وہ کر رہے تھے. مفتی صاحب, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے یا آپ جانتے ہیں اس ایشو کے بارے میں؟ ایسا ہے کہ اسلام میں انبیاء کرام جو اسپیسیفائیڈ ہیں قرآن مجید میں 25 نام ہیں, جی, ان پر تو ود اسپیسیفیکیشن نام کے تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے. بے شک. اس کے علاوہ جو نام قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہیں, جی, تو ہم کسی شخص کو ود اسپیسیفیکیشن نہ ڈینائی کریں گے نہ ایکسیپٹ کریں گے. ہم کہیں گے کہ جس کو جس زمانے میں اللہ جل شانہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا وہ حق تھا اور سچ تھا. تو ہمارا اسلام کے حوالے سے تو یہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اسلامو فوبیا سے مراد کیا ہے. اسلامو فوبیا سے مراد یہ پہلے شبیر صاحب, پاسٹر شبیر صاحب کی بات کا جواب دے دیں کہ انہوں نے کہا ہماری بھی دل ازاری ہوتی ہے جب اس قسم کی بات ہوتی ہے, تو میرے خیال سے ہمیں ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے پاسٹر شبیر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی تقدیس اور جتنی قرآن مجید نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بیان کی ہے, تو اتنی تو کسی نے نہیں بیان کی. اور جیوز جو ہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں, لیکن قرآن مجید نے حضرت مریم کے نام پر ایک پوری سورت نازل فرمائی. حضرت مسیح علیہ السلام کا جا بجا قرآن مجید میں تذکرہ کیا, تو یہ گلہ ان کا بالکل بے جا ہے. حضرت مسیح کو کلمت اللہ کہا, حضرت مسیح کو روح اللہ کہا, حضرت مسیح کو نہیں, وہ قرآن پاک کے حوالے سے نہیں کہہ رہے تھے نا. He meant in a certain program. نہیں, اس میں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو ود اسپیسیفیکیشن رسول نہیں کہ, جیسے یہ بھی حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم حضور کا احترام کرتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں نہیں, اس لیے نا کہ یہ ان کو رسول نہیں مانتے, لیکن احترام ہمارا مذہبی مقتدا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ کوئی گلے کی بات بلا وجہ ہے. I would like to say something. حضرت کو رسول ماننے یا نہ ماننے کی میں سمجھتا ہوں بات یہ نہیں ہے اس وقت اس موضوع پر. ایک بات یہ ہے کہ جہاں شبیر صاحب بات کر رہے تھے وہ ذاکر صاحب کی کر رہے تھے, ذاکر نائک صاحب کی. میں سمجھتا ہوں وہ ایک مسلمان عالم ہیں, لیکن جب وہ مسیحی دین کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے, کسی بھی انجیل کی آیت کو ایک حصہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پیش کریں گے, تو یہ کڑواہٹ کا بیج بو رہے ہیں. تو if we want to have a unity among ریلیجنز, تو پھر میرے خیال میں اس طرح کی باتوں پر بھی تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا کہ ہم جو آئی تھنک میرے خیال سے جب تک کسی کا ریلیجن کے اوپر عبور نہ ہونا تو وہ نہ ہی بات کرے اس ریلیجن کی, تو بہتر ہے. آپ کہہ رہے تھے اسلاموفوبیا کا کیا؟ میں اسلاموفوبیا کی یہ معلوم ہونا چاہیے دنیا کو کہ اسلاموفوبیا سے کیا مراد ہے. اسلاموفوبیا جس کی ہمیں شکایت ہے اہل مغرب سے, آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ جس کا نام اسامہ ہو یا عبداللہ ہو یا فلاں ہو, نہیں, کچھ بھی نام ہو اگر وہ مسلمان ہے اور پاکستانی پاسپورٹ ہے یا کوئی اور بھی پاسپورٹ ہے, ایون اس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستانی نام ہے, ہاں جی ہاں, وہ اگر ملین یا لاکھوں ڈالر ٹیکس بھی دیتا ہے, آپ تو 3 گھنٹے کہتی ہیں, 8 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے. لیکن اسلاموفوبیا سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کرائم کیا ہے تو کرمینل ہے, وہ ایک انڈیویجول کا فعل ہے, اس کو آپ کنڈیم کریں لیکن اس
उसको मजहब के साथ ब्रैकेट न करें। जैसे अमेरिका में एक कोरियन क्रिश्चियन ने 35 स्कूल चिल्ड्रन को कत्ल कर दिया। बिल्कुल तो किसी ने नहीं कहा कि ये क्रिश्चियन मजहब इसका सबब है। ओक्लाहोमा में बम ब्लास्ट किया क्रिश्चियन ने, उसको एक इंडिविजुअल क्राइम समझा गया और उसको क्रिश्चियनिटी की तरफ मंसूब नहीं किया गया। हमें शिकायत ये है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसका इंडिविजुअल फेल समझें, उसको कंडेम करें। अगर जुर्म साबित हो जाए तो उसको सजा दें, लेकिन उसकी वजह से मजहब को निशाने नफरत न बनाएं और उसको मजहब के साथ ब्रैकेट न करें जो मगरिब में हो रहा है। और अहले मगरिब से मुझे ये भी अपील है। आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, definitely. जी, आप सॉरी जी, आप अपील कह रहे थे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी अपील है कि जो अहले दानिश अहले फिक्र होते हैं वो किसी तबके का एक कलेक्टिव कॉन्शियस होते हैं। तो जब 70s में और 60 के डिकेड में वियतनाम में जंग हो रही थी तो लॉर्ड बर्ट्रैंड रसल ने एक प्राइवेट कोर्ट ऑफ जस्टिस कायम की थी ताकि वियतनाम में अमेरिका के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और उन्होंने चार्ज किया। मैं कहता हूँ आज भी अहले मगरिब को चाहिए, वहाँ के दानिशवरों को, कि जो कत्ल आम इराक में या कहीं पर आने के बाद हुआ। सर एक बस लास्ट मिनट है, हम आपसे कमेंट लेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि बात हरे पीले नीले पासपोर्ट की नहीं है। आई एम क्रिश्चियन और यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन 2 दफा मैंने स्टेट्स के लिए अप्लाई किया और दोनों दफा मेरे पास भारी यानी स्पॉन्सर थी आने के लिए, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिला। आप पाकिस्तानी हैं ना? और तो अब मैं पाकिस्तानी है ना, इसलिए तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ना समझा जाए कि मतलब क्रिश्चियन का सट्टा है। नो, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट सर्टेन कंट्रीज रिलेटेड विद रिलीजन। जी ये बात है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि मसीहियत में एक फर्क है और वो फर्क ये है कि वो शख्स जो मसीही घराने में पैदा होता ऑटोमेटिकली वो क्रिश्चियन नहीं होता जब तक वो सने बलूगत को पहुंचकर खुद डिसीजन ना ले। तो मगरब की बात कर रहे हैं, 5% लोग स्टेट्स में चर्च जाते हैं और हर चर्च जाने वाला भी जरूरी नहीं कि मसीही हो, तो इट हैपन्स ओवर देयर। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि वहां पर तो रिलीजन और दीन की बात आम जनरली किसी गोरे से पूछा जाए, कहते हैं कौन खुदा कौन अल्लाह किसकी बात करते हो, ये जहान सब कुछ है और क्या है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो वो क्रिश्चियन का उसको स्टैंप नहीं की जा सकती। वो यही कह रहे हैं, मुफ्ती साहब यही कह रहे हैं कि अगर किसी ने एक टेररिस्ट एक्ट किया तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप इस्लाम को उसके लिए ब्लेम करें या किसी रिलीजन को करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। पंडित श्यामलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और पादरी नवीद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हमने बात की थी विद सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ डॉन अनवर इकबाल साहब हु इज राइट नाउ इन न्यूयॉर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अपडेट्स। आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ यू हैव एनी फीडबैक राइट टू मी jasmine@businessplus.tv. हैव अ रियली ग्रेट वीकेंड। आई विल सी यू अगेन ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक नाजरीन, यू कैन कॉल अस एट 0900-666-666। आपका अपना क्या व्यू है? आपके घर में यकीनन पॉलिटिक्स तो डिस्कस होती ही होगी, साथ रिलीजन भी डिस्कस होता होगा। आजकल आपने देखा है कि फियर ऑफ अनजस्ट फियर ऑफ इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। लेकिन जहां इस्लाम के हवाले से इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है, वहां बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ ना सिर्फ रुजू कर रहे हैं बल्कि मुसलमान भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो अहले किताब हैं या जो हमारे दीगर जो रिलीजन्स हैं जिनकी हम यकीनन बहुत इज्जत करते हैं, उस हवाले से मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहूंगी। ये आयत है अन-नहल सूरत की और आयत नंबर है 125। इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ दाई लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटिफुल प्रीचिंग्स एंड आर्ग्यू विद देम इन वेज दैट आर बेस्ट and most gracious, for thy Lord knoweth the best, who have strayed from his path
and who receives guidance. تو میرے خیال سے یہاں پر یہ بڑی واضح کر دی ہے رب العالمین نے یہ بات کہ وزڈم سے، خوبصورتی سے اور بیوٹیفل پریچنگ سے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے، میری اپنی بھی آبزرویشن ہے، بہت سارے اور میرے ویورز چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، ان کی بھی آبزرویشن ہوگی کہ ہمارے یہاں جو پلیٹ فارم استعمال ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت الفاظ، وزڈم اور بیوٹیفل پریچنگز کے لیے، وہیں سے فتوے جاری ہو رہے ہیں، وہیں سے ہیٹ پریچ کیا جا رہا ہے، وہیں سے جو ہے کیا نام ہے ایسے سرمنز دیے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ریلیجن کو کم پریچ کر رہے ہیں، ہیٹ زیادہ پریچ کر رہے ہیں، یا تو کسی ملک کے خلاف لگے ہوئے ہیں یا امریکہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اس میں ہم بات کریں گے جی. وی ہیو اے ویری امپورٹنٹ کالر ود اس. اس وقت انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں فرام نیو یارک. ہی از اے ویری سینئر کورسپونڈنٹ ود ڈان نیوز پیپر اینڈ ٹیلیویژن. ہی از بیسکلی بیسڈ ان واشنگٹن، پر اس وقت وہ نیو یارک میں یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کانفرنس کور کر رہے ہیں. السلام علیکم انور. وعلیکم السلام جسمین. ہاؤ آر یو؟ فائن, تھینک یو. آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن انور, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اینڈ کچھ شیئر کریں, واٹ واز دس ہول کانفرنس لائک, کیا فیڈ بیک تھا؟ دین کنگ عبداللہ آلسو میٹ دا پریزیڈنٹ آف اسرائیل. سو واٹ از دا فیلنگ, جنرل فیلنگ اینڈ آؤٹ کم آف دس انٹرفیتھ ڈائلاگ؟ دیکھیں, یہ تو ایک کوشش ہے اس بات کی کہ اسلامی دنیا اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کے درمیان ان کو دور کیا جائے اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کی جائے جی. اور اس میں جو خاص طور پہ جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. تو وہ ڈائلاگ کی حد تک تو کافی اچھا رہا, سارے جمع ہوئے, کنگ عبداللہ اور ظاہری صدر وہ جو ہے ایک ریسیپشن میں ملے بھی, باتیں بھی کی, سب کچھ ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر مسائل وہیں موجود رہیں جہاں ہیں تو یہ باتیں بہت آگے نہیں بڑھتی. اور اس کی طرف کل صدر زرداری نے اپنی تقریر میں اشارہ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ باتیں تو درست ہیں لیکن جو روٹ کازز ہیں ان کے ٹیررزم کے اس کو دور کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس کانفرنس میں سب سے اچھی بات تھی وہ یہ ہوئی کہ مختلف ورلڈ لیڈرز نے, بہت سارے اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے یہاں بیٹھ کے امریکہ میں اور اپنی تقریروں میں یہ بات بار بار کری, جو کہ تھوڑی بہت یہاں کی میڈیا میں پوری طرح تو نہیں, تھوڑی بہت ریفلیکٹ بھی ہوئی. اچھا, یہ جو اسلاموفوبیا ہے